بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا۔ وہ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں تو سوال کرنے والوں سے کہیں کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کتنی قریب ہے۔ یہ ان منافقین کا کام تھا جو اللہ کے رسول کو تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ اصل میں اس سوال کا مقصد معلومات لینا نہیں تھا کہ ہم جان سکے قیامت کب آنی، صرف اللہ کے رسول کو لاجواب کرنا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ جو کہتا ہے میرے پاس آسمانوں سے وحی آتی ہے، لیکن جس چیز سے یہ ڈرا رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں وہ آنی کب ہے۔ قیامت سے آپ ڈراتے ہیں لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ قیامت کب آنی ہے۔ یہ اس لحاظ سے سوال کرتے تھے۔ اب قیامت کے متعلق نہ بتانا، اس میں اللہ کی بہت ساری حکمتیں ہیں، جس میں انسان ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہے، محنت میں رہے، ٹھیک ہے، جنت کے حصول کے لیے کوشش کرتا رہے۔ تو جب انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کا اس دن پیپر ہے تو 2 دن پہلے تو سارے تیاری کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تو اچھے میں اور برے میں تمیز کیسے ہوگی؟ کیسے پتہ چلے گا جس نے ساری زندگی محنت کی اور جس نے آخری 2 دنوں میں؟ دنیا کے امتحان میں تو چل جاتا ہے یہ کہ ساری زندگی سارا سال پڑھنے والے بچے بسا اوقات پیچھے رہ جاتے ہیں اور آخر والے دنوں میں محنت کرنے والے اوپر چلے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کا میزان اور اللہ بہت انصاف والا ہے۔ اللہ کے ہاں اس طرح کے میزان نہیں ہے کہ آپ کو وہ پہلے تاریخ بتا دیں تاکہ آپ ساری زندگی اس کی نافرمانیاں کرتے رہو، آخر میں آ کے ولی بن جاؤ۔ ایسا نہیں، اللہ کہتے ہیں کسی بھی وقت قیامت قائم ہو سکتی ہے، آپ ہر وقت تیاری میں رہیں، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہیں۔ ہاں، اللہ نے آپ کے لیے یہ آسانی کی ہے کہ میزان رکھ دیا کہ صرف مجھے آپ کی نیکیاں زیادہ چاہیے آپ کے گناہوں سے۔ گناہ آپ سے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ ساری زندگیاں ولی بن کے رہنا اور نیکی گناہ ہونا ہی نہیں، یہ بنی آدم کے اندر چیز ہے، گناہ تو ہوگا، لیکن گناہ کے بعد توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، پھر اللہ کے رستے پر آ جاؤ، اس طرح زندگی کو گزارو۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے، حدیث میں آتا ہے اس کے فوراً بعد نیکی کرو، یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اس کے لیے روزے آتے ہیں، حج ہوتا ہے، زکاتیں دی جاتی ہیں، صدقات و خیرات ہوتا ہے، تو یہ ساری کیا ہے؟ قیامت کی تیاری۔ تو اگر پہلے بتا دیا جائے تو سارا سال ساری زندگی انسان کچھ بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری حکمتیں ہیں جو اللہ جانتا ہے۔ تو بہرحال یہ ان کا مقصد تھا اللہ کے رسول کو چپ کروانا۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو فرما رہے ہیں قل انما علمها عند اللہ، ان سے کہیں اس کا علم اللہ کے پاس ہے، وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور نہیں معلوم کہ وہ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اگرچہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے لیکن وہ بہت قریب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں۔ اب آسمانوں سے وحی کا سلسلہ ختم، پیغمبروں کا سلسلہ ختم، اب اس کے بعد اللہ سے کلام وہ اللہ کے پاس ہی جا کر ہونا ہے، اور انبیاء کا سلسلہ ختم ہے، تو اب قیامت آنی، اب وہ کبھی بھی آ سکتی۔ تو یہ ہے ہزاروں سال پہلے گزر چکے ہیں، اب انبیاء کا سلسلہ ختم، اللہ کے رسول کے بعد قیامت اس طرح ہے۔ سمجھ آئی نا بات؟ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بڑکتی آگ کو تیار کیا ہے۔ اللہ کی لعنت آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرے، اللہ جب کسی کے اوپر اپنی لعنت برساتے ہیں نا تو اس کے کاموں سے برکت اٹھ جاتی ہے، اس کی زندگی سے سکون چلا جاتا ہے، اس کے معاملات جو ہیں وہ الجھ جاتے ہیں، حل نہیں ہوتے۔ وہ جس معاملے کو بھی ہاتھ ڈالتا ہے نا وہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا اس کو میں نے حل کیسے کرا، جب اللہ کی لعنت کسی کے اوپر آ جاتی ہے، اللہ کی رحمتوں کے نزول ختم ہو جاتے اس گھر سے، بیماریاں، پریشانیاں، ٹینشن۔ ایک ہوتا ہے کسی وقت کے لیے بیمار ہو جانا، کوئی پریشانی آ جانا، ایک ہوتا ہے کہ یار کبھی خوشی دیکھی ہی نہیں، ہاں کبھی سکون دیکھا ہی نہیں، دل کو سکون ملتا ہی نہیں۔ یہ ہے اللہ کی ناراضگی کے اسباب نہیں، یعنی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، نشانیاں اللہ کی ناراضگی کہ انسان کے دل کو سکون مل ہی نہیں رہا، پتہ نہیں کب کا دل کو سکون ملا۔ لوگ آپ کو ملتے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا، پتہ بھی نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے، پھر بھی بے سکونی۔ تو کچھ وقت کے لیے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، ہو جاتا ہے، انسان کی طبیعت ہے۔
ایک دن 2 دن کچھ دن یا ہفتے بعد مہینے بعد، لیکن یہ کہ مسلسل انسان اسی حالت میں پتہ نہیں کب سے زندگی گزار رہا ہے، سال ہاں سال گزر گئے، تو یہ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے اس انسان کے لیے، یہ اللہ کی لعنت برس رہی ہوتی ہے اس کے اوپر۔ تو ایسے انسان کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے اللہ کے پاس توبہ کرنی چاہیے۔ خالدین فیہا ابدا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ کوئی وہاں دوست ملے گا اور نہ مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، یعنی قیامت کے دن جب اللہ آگ کے اندر پھینکیں گے تو وہاں پر اپنے آپ کو بچانے کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ انسان کے چہرے پر جب کوئی چیز آ کر لگتی ہے، پہلے انسان اپنے ہاتھ کو آگے کرتا ہے کہ میرے چہرے پر نہ لگے، لیکن اللہ جہنم کے اندر انسان کو ایسے گھمائیں گے کہ وہ اپنے آپ کا بچاؤ نہیں کر سکے گا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی میں نے کیا کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ سامنے کھڑا ہے کوئی چیز آ رہی ہے اپنا بچاؤ کر لینا، لیکن جہنم کے اندر کیا ہوگا، یوم تقلب وجوہہم، اللہ الٹ پلٹ کریں گے ان کو، تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی میں نے کرنا کیا۔ اور پھر 1-2 مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم کبھی ان کو اوپر لے کر جائے گی، ٹھیک ہے، ان کو ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے ہم باہر نکلنے لگے، ساتھ ہی پھر وہ نیچے کو آ جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی جب لو آپ دیکھتے ہیں نا تندور جب چلتا ہے تو اس کی ایک دم لو نکلتی ہے، تو جب وہ ہوگی تو اوپر کو آئیں گے ایسے محسوس ہوگا جیسے ہم باہر نکلنے لگے، ساتھ ہی وہ تھوڑی ٹھنڈی پڑ جائے گی، نیچے چلے جائے گی، اور پھر وہ تیز ہوگی، اور جتنی مرتبہ وہ ٹھنڈی پڑ کر تیز ہوگی پہلے کے بنسبت زیادہ تیز ہوتی جائے گی۔ اور اس وقت ظالم کہیں گے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنَا، قیامت کے دن جب ظالم اس طرح کے حالات میں ہوں گے تو وہ اپنے ہاتھوں پر کاٹیں گے کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کاش کہ ہم اپنے رسول کے ساتھ کوئی نہ کوئی رستہ اختیار کر لیتے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ قرآن کے اندر بیان کر رہے ہیں، ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وقت آنے سے پہلے انسان اپنے آپ کو درست کر لے، اپنے آپ کو سیدھا کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ کرے۔ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، اس دن وہ لوگ کہیں گے اللہ ہمارے سرداروں نے اور ہمارے بڑوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ بڑوں سے مراد یہاں محدثین کہتے ہیں علماء ہیں، یعنی جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کسی چیز کی دلیل بھی نہیں ہے پھر بھی اس کے پیچھے خود بھی زندگی گزار رہے ہیں اور لوگوں کو بھی لگایا ہوا ہے، اور لوگ پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، تو یہ جو امت کو گمراہ کرنے والے اسی طرح ہی ہیں، یہ پہلی امتوں کے اندر بھی اسی طرح علماء، رہبان، یہ جو لوگ تھے نا، یعنی جو اپنی من پسند کے فتوے بنا لینا، اپنی من پسند کی باتیں بنا لینا جس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے لوگوں کو لگا دینا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے امت کو گمراہ کیا۔ اگر آپ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاریں اور جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے آپ اس کی دلیل پوچھیں تو پھر انسان گمراہ ہونے سے بہت زیادہ بچ جاتا ہے۔ تو یہ لوگ پھر قیامت کے دن کہیں گے اللہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے سرداروں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، آتہم ضعفین ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو ہم سے 2 گنا عذاب دے، ولعنہم لعنا کبیرہ، اور ان کے اوپر بہت بڑی لعنت برسا۔